بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمیں یہ بتا کر آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان کے شرعی کورٹ نے ربا کے حوالے سے، سود کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ صادر فرمایا ہے اور اس میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو سود ہے، یہ اتنی بیماری ہے، یہ اتنا بڑا گناہ کا کام ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ اس سود کو ختم کرنے میں ہم سبوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، بلکہ علماء کے ساتھ ساتھ جو خواص لوگ ہیں، جو عوام لوگ ہیں، جو حکمران طبقہ ہے، جو اہل مقتدر اور اہل اقتدار والے لوگ ہیں، ان سبھی کی ذمہ داری ہے کہ سود کے حرمت کے حوالے سے قانون بنانے کے لیے کہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کے عزیز پاکستان کے اندر سود کو حرام قرار دیا جائے۔ اس قانون کو پاس کرنے کے لیے سبوں کو کردار ادا کرنا ہوگا، خاص طور پر وہ حضرات جو ماہر معاشیات ہیں، اقتصادیات کے ماہرین ہیں اور فائنانس کے ماہرین ہیں، اور جو بینکوں کے اندر کام کرنے والے ہیں، جو معاشی حوالے سے ایکسپرٹ کہلائے جاتے ہیں۔ انہیں کو بھی اپنا بڑا کردار ادا کرنا ہوگا کہ وہ تحریر کے ذریعے، اقوال کے ذریعے اور افعال کے ذریعے ہر لحاظ سے سود کی حرمت کو، شناعت کو بیان کریں اور مختلف تجاویز پیش کی جائیں جس سے سود سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ آج کل لوگوں میں یہ مرض پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ یہ دریافت کرتے رہتے ہیں کہ جی سود کیوں حرام ہے، اس میں کیا خرابی ہے، جان کا بیمہ کیوں ناجائز ہے، اس میں تو بڑا نفع ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سوال کا کسی مسلمان کو حق نہیں ہے۔ دیکھیں، مسلمان کے لیے اتنی وجہ کافی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس فعل سے ناراض ہیں۔ عاشق کو اتنی بات معلوم کرنے کے بعد کہ محبوب اس بات سے ناراض ہوتا ہے، کسی اور وجہ کا انتظار نہیں ہوتا، تو پھر مسلمان کو گناہ کے متعلق علتوں اور حکمتوں کی تلاش کا انتظار کیوں ہے؟ اور اگر تم عاشق نہیں بنتے، ہاں جی، ایک فرض کرتے ہیں کہ اگر تم عاشق نہیں ہو، کہ تو عاشق نہیں ہیں، تو خدا کے غلام تو ہیں ہم۔ اب خود ہی انصاف کر لو کہ اگر تمہارا کوئی نوکر یا غلام یہ دریافت کرے کہ آپ فلاں کام سے کیوں ناراض ہوتے ہیں، اس کی وجہ بتلا دیجئے، تب میں اس کام سے باز آؤں گا، ورنہ میں اپنے رائے پر عمل کروں گا، تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ بتائیں، کیا برتاؤ کریں گے؟ افسوس کہ ہم اس غلام سے بھی گئے گزرے ہو گئے جس کو ایک شخص نے خریدا اور پھر پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اب تک خواہ کچھ بھی نام تھا، لیکن اب تو وہی نام ہے جس نام سے آپ پکاریں۔ آقا نے پوچھا کہ تو کیا کھاتا ہے؟ کہنے لگا جو حضور کھلائیں گے وہی کھاؤں گا، جو آپ پہنائیں گے وہی پہنوں گا۔ تو افسوس ہم خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے اور خدا کے احکام کی علتیں ڈھونڈتے ہیں، اسباب ڈھونڈتے ہیں، وجوہات ڈھونڈتے ہیں، ریزن تلاش کرتے ہیں۔ آج کل اکثر تعلیم یافتہ ہیں کہ ان کو یہ جواب کافی نہیں ہوتا کہ سود اس واسطے حرام ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، بلکہ وہ اس کی عقلی علت معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور جب تک علت اور سبب معلوم نہ ہو اس وقت تک ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار آیات اور احادیث ایسی ہیں جس میں سود کے شناعت کو بیان کیا گیا ہے، سود کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب احاطہ ان تمام آیات کا اور احادیث کا ممکن نہیں ہے، مختصر سی دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم کئی گناہ زیادہ کر کے، یعنی دگنا چگنا کر کے، دونے پر دونا کر کے سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ دگنا چگنا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا سود لے لیا کرو، زیادہ نہ لو، یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے سود اسی طرح لیا جاتا تھا جس طرح عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو ہندو بنیے سود دیتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ 1000 روپے دے دیے
اب سود پر سود بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ 1000 روپے کے بدلے میں لاکھوں روپے کی جائیداد کو ہڑپ کر گئے۔ اسی صورت کو قرآن کریم میں دگنا چگنا کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اول تو سود قطعی حرام ہے، چاہے تھوڑے سے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور یہ صورت تو بہت ہی زیادہ حرام اور بری ہے کہ دگنا چگنا کر کے سود لیا جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ جی مسجد میں گالیاں مت بکو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد کے باہر گالی بکنے کی اجازت ہے، بلکہ بہت زیادہ برائی بیان کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور قرآن کریم کی دوسری جگہ ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں اس شخص کی طرح قیامت کے دن کھڑے ہوں گے کہ جس کو شیطان نے لپٹ کر خبطی بنا دیا ہو۔ یعنی یہ لوگ اپنی قبروں سے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو شیطان کی خبطی بنائے ہوئے لوگوں کی طرح بکواس کرتے ہوئے اور پاگلوں جیسے کام کرتے ہوئے وہ پہچانے جائیں گے۔ ساری دنیا کے لوگ تو اٹھ کر میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور جو یہ سود خور ہوں گے یہ چل ہی نہیں پائے گا، دیوانوں کی طرح اٹھے گا گرے گا پھر اٹھے گا اور گرے گا۔ تو اب یہ وہی لوگ ہیں، تو ان لوگوں نے سود کے ذریعے حرام مال کھایا، سود کو حلال سمجھا، اور حرام بتانے والوں کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ جی خرید و فروخت بھی تو سودی کی طرح ہے، انما البیع مثل الربا۔ کفار مکہ جاہلیت کے زمانے میں بھی یہی کہتے تھے کہ جی سود جو ہے یہ بیع اور خرید و فروخت کی طرح ہی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات 2 آدمیوں کو دیکھا کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھ کو لے کر چلے، تو ہم ایک خون کی ندی پر پہنچے جس کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا تھا اور ایک آدمی اس ندی کے کنارے پر کھڑا تھا اور اس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ جب بھی بیچ والا آدمی ندی سے نکلنے کے لیے کنارے کی طرف آتا تھا تو کنارے والا کھڑا آدمی اس کے سر پر پتھر مارتا تھا، اور اتنی زور سے مارتا تھا، اور یہ آدمی پھر وہیں ندی کے بیچ میں چلا جاتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سود خور ہے جس کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ جب قیامت سے پہلے عالم برزخ میں سود خور کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے تو قیامت کے دن کتنا عذاب ہوگا آپ اس کا تصور کر لیجئے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص ملعون بھی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھوانے والے اور سود پر گواہ بننے والے، یہ سب پر لعنت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی قوم میں زنا اور سودخوری عام نہیں ہوئی مگر یہ کہ انہوں نے اللہ کے عذاب کے دروازے کو اپنے اوپر کھول لیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر سود کا رواج اتنا عام ہو چکا ہے کہ آدمی کا بچنا مشکل ہے۔ آدمی اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ شاید کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو اس گناہ عظیم سے محفوظ ہوں گے، وگرنہ بہت سارے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 درہم جس کو آدمی سود جانتے ہوئے کھاتا ہے یہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ بھاری گناہ رکھتا ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک اور آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے جو ہے 72 دروازے ہیں۔ کتنے؟ 72 دروازے ہیں۔ اس میں چھوٹے سے چھوٹا دروازہ گناہ کے اعتبار سے ایسا ہے کہ نعوذ باللہ جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اور سود میں سب سے بڑا ہوا گناہ وہ یہ ہے کہ آدمی کا اپنے بھائی کی بے آبروئی اور تذلیل میں زبان درازی کرنا ہے۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگائیں کتنی شناعت اور کتنی سخت الفاظ ان احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ سود دینے والا اور سود لینے والا دونوں جہنم میں جلیں گے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو
ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنی زندگی سے اس ناسور کو، اس خطرناک گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم نے بھرپور طریقے سے آواز بھی اٹھانی ہے، اور کم از کم سب سے پہلے اپنے معاشرے سے، اپنے وطن عزیز ملک پاکستان سے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب اس ہمارے پیارے ملک سے اس عظیم جو خطرناک یہ گناہ ہے، یہ وبا ہے، اس کو جب ہم ختم کریں گے انشاءاللہ، اس ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو اس کے اثرات انشاءاللہ پوری دنیا تک پھیلیں گے، اور پوری دنیا سے انشاءاللہ اس ناسور کو ختم کیا جائے گا۔ تو ہم اللہ پاک کے حضور دعا بھی کرتے ہیں، اور اپنے تئیں ہم نے کوشش بھی جاری رکھنی ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، کردار ادا کرنا ہے کہ ہم اس سود کی بیماری کو، سود کے ناسور کو اپنے معاشرے سے ختم کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب